بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد خرز جو مسجد قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے مؤذن تھے، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اذان دیتے وقت وہ اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں دے لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ایسا کرنے سے تمہاری آواز زیادہ بلند ہو جائے گی۔ حضرت زیاد ابن حارث صدائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ فجر کی نماز کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تم اذان پڑھو۔ میں نے اذان دی۔ اس کے بعد جب اقامت کہنے کا وقت آیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ وہ اقامت کہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیاد ابن حارث صدائی رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ اس صدائی نے اذان پڑھی ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت کہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام ضامن اور ذمہ دار ہے اور مؤذن امین ہے۔ اے اللہ اماموں کو ٹھیک ٹھیک چلنے کی توفیق دے اور مؤذنوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ امام پر اپنی نماز کے علاوہ مقتدیوں کی نماز کی بھی ذمہ داری ہے، اس لیے اس کو اپنے امکان کی حد تک ظاہراً اور باطناً اچھی سے اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور مؤذن پر لوگوں نے اذان کے بارے میں اعتماد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، لہذا مؤذن کو چاہیے کہ وہ اپنے ذاتی مصالح اور خواہشات کی روایت کے بغیر صحیح وقت پر اذان دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مؤذن اور امام دونوں کی ذمہ داری بتلا دی ہے اور دونوں کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک جو انسان، جو جنات
اور جو چیز بھی اس کی آواز سنتی ہے وہ قیامت کے دن ضرور اس کے حق میں گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز کو اپنی معرفت کا کچھ حصہ دیا ہے، کوئی حصہ عطا فرمایا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس لیے جب مؤذن اذان دیتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی توحید اور اس کے رسول کی رسالت اور اس کی دعوت کا اعلان کرتا ہے، تو جن اور انس کے علاوہ دوسری مخلوقات بھی اس آواز کو سنتی ہے اور سمجھتی ہے، اور قیامت کے دن اس کی گواہی بھی دے گی۔ بلا شبہ اذان اور مؤذنوں کی یہ بڑی قابل رشک فضیلت ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ شیطان جب نماز کی پکار یعنی اذان سنتا ہے تو مقام روحا کے برابر دور چلا جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو بعض دوسری چیزوں کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ مثلا اندھیرے کے لیے آفتاب یعنی سورج ناقابل برداشت ہیں، سورج کے نکلتے ہی اندھیرا دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سردی کے لیے آگ ناقابل برداشت ہے، جہاں آگ روشن کر دی جائے وہاں سے سردی ختم ہو جاتی ہے۔ بس کچھ یہی حال شیطان کا اذان کی پکار سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسے ہی وہ اذان کو سنتا ہے اتنی دور چلا جاتا ہے جتنی دور مدینے سے مقام روحا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کے روایت کرنے والے راوی طلحہ ابن نافع کا بیان اسی حدیث کے ساتھ صحیح مسلم میں مروی ہے کہ روحا مدینہ سے 36 میل دور ہے۔ حدیث کی روح یہ ہے، اذان جو توحید اور ایمان کی پکار ہے، جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب ہے اور اس کے اچھے بندے اس کو سن کر مسجدوں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اسی طرح شیطان مردود کے لیے اذان گویا بم کا گولہ ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی منادی نے اذان شروع کر دی، وہ اذان سے ایسا بھاگتا ہے جیسے سورج سے اندھیرا دور ہو جاتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اذان کہنے والے قیامت کے دن دوسرے سب لوگوں کے مقابلے میں دراز گردن یعنی سر بلند ہوں گے۔ معزز حضرات و خواتین، چلتے چلتے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی کوئی رسمی اور رواجی پروگرام یا روایتی اور وقتی پروگرام نہیں ہے۔ میراث النبی در حقیقت پیغمبر اسلام علیہ السلام کا لایا ہوا دین اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت میراث النبی سے عبارت ہے، جو امت کی صرف ماہانہ یا سالانہ وقتی ضرورت نہیں بلکہ سال بھر کی ضرورت ہے، زندگی بھر کی ضرورت ہے۔ اس لیے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی پروگرام سننے کی پکی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 قسم کے آدمی مشک کے ٹیلوں پر ٹہرائے جائیں گے۔ نمبر 1، وہ نیک غلام جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کیا اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کیا۔ دوسرا، وہ آدمی جو کسی جماعت کا امام بنا اور لوگ اس کے نیک عملی اور پاکیزہ سیرت کی وجہ سے اس سے راضی اور خوش رہے۔ اور تیسرا، وہ بندہ جو دن رات کی 5 نمازوں کے لیے روزانہ اذان دیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ کے جس بندے نے 7 سال تک اللہ تعالیٰ کے واسطے اور ثواب کی نیت سے اذان دی، اس کے لیے دوزخ کی آگ سے برات لکھ دی جاتی ہے، یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے کر دیا جاتا ہے دوزخ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، اور اس کی آگ اور لپٹ کو اس بندے کو چھونے کی بھی اجازت نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان کہنے والے اور تلبیہ پڑھنے والے اپنی قبروں سے اس حال میں نکلیں گے کہ اذان کہنے والے اذان پکارتے ہوں گے اور تلبیہ پڑھنے والے تلبیہ کی صدا بلند کرتے ہوں گے۔ اذان اور مؤذنوں کی جو غیر معمولی فضیلتیں ان حدیثوں میں بیان فرمائی گئی ہیں، ان کا راز یہی ہے کہ اذان ایمان اور اسلام کا شعار اور اپنے معنی اور تربیت کے لحاظ سے دین کی نہایت بلیغ اور جامع دعوت اور پکار ہے، اور مؤذن اس کا داعی گویا اللہ تعالیٰ کا نقیب اور منادی ہے۔ افسوس آج ہم مسلمانوں نے اس حقیقت کو بالکل بھلا دیا ہے اور اذان کہنا ایک حقیر پیشہ بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عظیم ترین اجتماعی گناہوں کو معاف فرمائے اور توبہ اور اصلاح کی ہمیں توفیق دے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔